ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا جس کے لیے جس کو جہنم، مطلب ایک شخص کو بلایا جائے گا کہ جس کی ساری زندگی جو ہے وہ دنیا میں عیش و عشرت اور ناز و نعم میں پل کے گزری ہوگی، یعنی بڑی عیشی والی زندگی گزاری اس نے، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی راحت، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا پرفیوم، گھر بھی بڑا اعلیٰ، گرمی کا کوئی ٹینشن نہیں، سردی کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس کی زندگی میں جو کہ پریشانی کا سبب بنے۔ اگر ایزیوم کرے کوئی ایسا شخص ہے، تو جب ایسا شخص جو ہے اور اس کو جب قیامت دن لایا جائے گا، لیکن اللہ کا نافرمان، اب جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ذرا جہنم میں ایک غوطہ دلا کے لاؤ، یعنی جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، صرف یوں کہتے ہیں نا کہ بھائی جس طرح ایک دروازہ کھولا، اندر جا کے راؤنڈ لگوا کے واپس لے آئے، اس طریقے سے اب جب اس کو جہنم کا غوطہ دلوایا جائے گا صرف، اور باہر نکالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کوئی ناز و نعم دیکھا تھا، کوئی عیش و عشرت تم نے دیکھی تھی اپنی زندگی میں؟ تو وہ کہے گا یا رب تیری قسم، میں نے اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کبھی کسی قسم کا کوئی آرام دیکھا ہی نہیں۔ یعنی وہ صرف جہنم کے اندر سے اس کو چکر لگوا کے لایا جائے گا، تو اتنی سی چیز کی وجہ سے اس کو اپنی دنیا کی ساری جو عیاشی والی زندگی تھی اور عیش و عشرت بھول جائے گا۔ آپ سوچئے کہ آج ہم یہ سارا وقت جو دنیا میں گزارتے ہیں، صرف دنیا کو اچھا کرنا، اسے بہتر بنانا، یہیں پہ عیشی ہو جائے، یہیں پہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں، یہ ایک چکر لگانے پہ، ایک غوطے کے اوپر یہ سب کچھ بھول جائے گا، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کا ٹھکانہ ہی جہنم بن جائے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو یہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے کہ صرف اس میں سے غوطہ لگانا بھی جو انسان کو دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا۔ اسی طریقے سے جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حشر کا میدان جب قائم کرے گا، ایک طرف اللہ کا ترازو آ جائے گا، ایک طرف جنت آ جائے گی، ایک طرف اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اور پھر جہنم کی انٹری ہوگی میدان محشر میں، اور اس کی جو انٹری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، اور اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے وہ میدان محشر میں لے کر آ رہے ہوں گے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے جو عید الاضحیٰ کے اندر جو قربانی لوگ کرتے ہیں، تو کئی ہوتے ہیں بڑے بڑے بیل لے لیتے ہیں، اور کچھ بیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہیوج ہوتے ہیں اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور سرکش قسم کے ہوتے ہیں، تو اس بیل کو قابو کرنے کے لیے ایک بندہ نہیں بلکہ کئی دفعہ 4 5 لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوتی ہے، لگام ڈالی ہوتی ہے، اور 4 5 لوگ بھی اس کو جب لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ذرا سا موو کرتا ہے تو پورے 5 کے 5 لوگوں کو ہلا دیتا ہے، اور اگر زیادہ پش کرے تو 5 کے 5 لوگوں کو وہ گھسیٹ کے لے جاتا ہے، ایسا طاقتور ہوتا ہے۔ اور اس منظر کو دیکھ کے کیا ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو ارد گرد لوگوں کو بڑا نقصان پہنچائے گا۔ یہ منظر جہنم کے منظر کے مقابلے میں بالکل ذرے کے برابر بھی کمپیریزن نہیں ہے۔ میں صرف دنیا میں چونکہ ہم نے ایک چھوٹا سا ہلکا سا منظر دیکھا، میں سمجھانے کے لیے، کوریلیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک خوف ہوتا ہے، اگر آپ پاس کھڑے میں اور ایک دم سے چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ خوف ہوگا۔ اب جہنم کو جب لے کے آیا جائے گا میدان محشر میں تو 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ دیٹ مینس کہ ٹوٹل 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لے کے آ رہے ہوں گے، اور ایک حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے چنگھاڑ رہی ہوگی کہ فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی تجلی اس پہ ڈالے گا پھر وہ دبک کے بیٹھ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب وہ جہنم لائی جائے گی اور اس میں لوگوں کو ڈالنا شروع کیا جائے گا تو وہ کیا کہے گی؟ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور لے کر آؤ، اور لے کر آؤ، اور لے کر آؤ۔ اور وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح ایک بھوکا شخص ہے، اس کا پیٹ بھاری نہیں رہا، یعنی جہنم کہتے ہیں میرے پاس بہت جگہ ہے، اور لے کے آؤ، اور لے کے آؤ۔ اور جب ڈالتے رہیں گے تو پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قدم اس جہنم پہ رکھیں گے، پھر وہ جو ہے وہ
جو وہ سکڑ کے بیٹھ جائے گی اور وہ خاموش ہو جائے گی. اور یہ بھی حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ ایسے ہے کہ جیسے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قدم نہیں رکھیں گے تو وہ ایسے حالت میں ہوگی جیسے وہاں پہ موجود سب کو نگل جائے گی. تو یہ وہ منظر ہے صرف اس کی انٹری کا کہ جو جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں, یہ وہ منظر ہوگا جہاں پہ, اور یہ وہ منظر ہے جس کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت خراب ہو جائے گی. اور بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جہنم جیسی چیز کو دیکھ کر کون انسان ہے جس کے ہوش نہ اڑ جائیں. ایک تو میدان محشر میں ویسے انسان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے, ہر طرف خوف کی کیفیت ہوگی, ہر طرف جو ہے وہ پینک ہوگا, کیاس ہوگا, اور لوگ جو ہیں وہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. اور اس حالت میں جب جہنم کو اس طرح آتے ہوئے دیکھیں گے تو انسان کی کیا حالت ہوگی.